اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، اسلام دین رحمت ہے اور اسلام ہی دین امن ہے۔ اسلام ہی انسانیت کی فلاح اور صلاح کا ضامن ہے۔ اسی وجہ سے آپ اسلام کی بنیادی تعلیمات اور احکامات، جنہیں ہم فنڈامنٹل پرنسپلز آف قرآن اینڈ اسلام کہتے ہیں، بنیادی تعلیمات اور احکامات کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں کسی طور پر بھی کسی مسلمان کو، مسلمان تو چھوڑیے، کسی انسان کو، اور انسان کو بھی چھوڑیے، کسی بھی مخلوق کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، ذرہ برابر بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ میں ناظرین انتہائی آسان پیرائے میں عرض کروں گا کہ جہاں تک مخلوقات کی بات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آپ پڑھتے ہیں نا حدیث پاک میں کہ ایک انصار کے باغ میں تشریف لے گئے، ایک اونٹ آیا اور آ کر آپ کے کانوں میں کچھ کہنے لگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے، اور جب اس کے آنر کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ تو اس کو کھانا کم دیتا ہے اور اس سے بوجھ زیادہ اٹھواتا ہے، کام زیادہ کرواتا ہے، آئندہ ایسا نہ کرنا، تو کام لیتا ہے تو اسے کھانا بھی دیا کر۔ ناظرین و سامعین، یہ آپ دیکھیں کہ ایک حیوان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ ایک گناہگار عورت خواب میں اسے مرنے کے بعد کسی نے دیکھا تو وہ جنت میں ٹہل رہی ہے۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہاں میں گناہگار تھی، لیکن ایک مرتبہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔ ناظرین، اس کے برعکس حدیث پاک میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ ایک نیکوکار عورت تھی، مرنے کے بعد اسے خواب میں کسی نے عذاب میں مبتلا دیکھا تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نیک تھی، میں عبادات کیا کرتی تھی، لیکن ایک بلی میں نے پال رکھی تھی اور میں اسے کھانا وغیرہ کھلانے میں لاپرواہی کیا کرتی تھی، وہ تکلیف میں آ جاتی تھی، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے عذاب میں مبتلا فرمایا۔ تو ناظرین، کسی مسلمان، کسی انسان اور کسی بھی مخلوق کو تکلیف دینے کی اسلام میں ذرہ برابر بھی اجازت نہیں ہے۔ تکلیف دینا دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے سامنے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے گھر، اے خانہ کعبہ، تیری بڑی عظمت ہے، تیرا بڑا جلال ہے، تیرا بڑا احترام ہے، لیکن اگر کسی مسلمان کا دل دکھایا جائے تو فرمایا کہ تیرے ڈھانے سے زیادہ بدتر ہے کہ اس کا دل دکھایا جائے۔ یہ دل دکھانے کی بات ناظرین جب جائز نہیں ہے تو کسی کو تکلیف پہنچانا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس میں انسان بھی شامل ہیں، اس میں حیوان بھی شامل ہیں، چرند پرند نباتات، یہ ساری مخلوقات شامل ہیں۔ ساری مخلوقات کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اسی وجہ سے ناظرین آپ دیکھیں کہ اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں کہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ جہاں پر یہ فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا،
کہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 کہ جس نے کسی جان کو، یہاں پر مسلمان نہیں فرمایا، کسی جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، اس نے ایک جان کو نہیں، اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یہاں پر بھی بنی آدم فرمایا، مسلمان نہیں فرمایا۔ ہم نے بنی آدم کو عزت کا تاج پہنایا ہے۔ جب عزت کا تاج پہنایا ہے تو اس کی قدر کرو، اسے کسی طور پر بھی کسی قسم کی تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ ناظرین، اسلام وہ دین ہے، میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسلام میں تو یہ ہے کہ مار دیا جائے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، یہ آیت کریمہ پیش کی جاتی ہے کہ جی دیکھیں اسلام کہہ رہا ہے کہ مشرکین کو قتل کیا جائے اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ اسلام نے یہ جو فرمایا نا، یہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، یہ حالت جنگ میں ہے۔ کسی وقت یہ تھا کہ جنگ کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب کفار اور مشرکین نے جب زیادہ ظلم و ستم کیے اور اپنے معاہدے توڑے حضور نبی کریم علیہ السلام سے، تو پھر فرمایا کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے، جب یہ مہینے گزر جائیں نا اور پھر وہ جنگ پر آمادہ ہوں تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، اب پیچھے نہ ہٹنا، اب انہیں مارنا۔ تو یہ حالت جنگ کی بات ہو رہی ہے، اور حالت جنگ میں بھی ناظرین وہ خواتین جو سامنے نہیں آ رہی گھروں میں ہیں، وہ بوڑھے، وہ بچے جو گھروں میں ہیں، تو ان کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا۔ اور پھر یہ آیت کریمہ آیت نمبر 5، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر یہی مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے، جنگ چھوڑ دے، تو فرمایا کہ فَأَجِرْهُ، سے ہاتھ مت لگانا، اسے پناہ دینا۔ اور ناظرین، اس کی سب سے بڑی مثال حضور نبی کریم علیہ السلام میں ہمیں ملتی ہے۔ ان کے دور مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے ان کو رکھا بھی، ان کے حقوق کی پاسداری فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھے اندھے یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری فرمایا اور اس سے کہا کہ تو نے جوانی ہمارے درمیان گزاری، محنت کی، اب ہم تیری محنت رائے گاہ جانے نہیں دیں گے، اور اس کے بیت المال سے اس کے وظیفے کا اہتمام کیا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ اسلام ہے۔ کوئی اور کچھ کرتا ہے ناظرین تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امن و سکون نصیب فرمائے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔